وہ دن جس دن دنیا کا ہر شور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہوگا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، سمندر اپنی حدیں توڑ چکے ہوں گے، زمین اپنے اندر چھپی ہر چیز باہر نکال دے گی، پھر اچانک ایک آواز گونجے گی، وہ آواز جسے سن کر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان اپنی قبر سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ کسی کے جسم پر لباس نہیں، کسی کے ہاتھ میں مال نہیں، کسی کے ساتھ خاندان نہیں، ہر چہرے پر خوف ہوگا، ہر آنکھ میں گھبراہٹ ہوگی، ہر دل بے چینی سے دھڑک رہا ہوگا۔ آج نہ کسی کو اپنی طاقت یاد ہوگی، نہ اپنی دولت، نہ اپنا عہدہ، نہ اپنی شہرت۔ بادشاہ بھی اسی میدان میں کھڑا ہوگا، فقیر بھی وہیں ہوگا، عالم بھی، جاہل بھی، امیر بھی، غریب بھی، کوئی کسی کے آگے نہیں ہوگا، کیونکہ آج فیصلہ حسب و نسب کا نہیں، اعمال کا ہوگا۔ انسان بار بار اپنے ارد گرد دیکھے گا، لیکن اسے ہر طرف صرف خوف ہی خوف نظر آئے گا۔ آج کسی کے چہرے پر دنیا والی مسکراہٹ نہیں ہوگی، آج ہر دل ایک ہی سوال کر رہا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ ابھی صرف آغاز ہے، قیامت کا اصل منظر تو ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ جس دن دنیا کی مہلت ختم ہو جائے گی، وقت کا پہیہ رک جائے گا اور پوری کائنات اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگے گی۔ جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر قیامت کا آغاز ہوگا۔ یہ آغاز ہوگا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور اپنے منہ میں لگائے سر جھکائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور اسی لمحے قیامت برپا ہو جائے گی۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، بازار آباد ہوں گے، کھیتوں میں کسان کام کر رہے ہوں گے، گھروں میں معمولات زندگی جاری ہوگی۔ اچانک مشرق سے مغرب تک ایک ایسی آواز گونجے گی جیسے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ سنی ہوگی۔ ابتدا میں وہ آواز دھیمی ہوگی، مگر ہر لمحے کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی ہیبت دلوں کو دہلا دے گی۔ خوف، اضطراب اور بے چینی ہر طرف پھیل جائے گی۔ پھر اچانک وہ آواز آسمان کو چیر دینے والی گرج میں بدل جائے گی۔ اسی لمحے انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا، نہ کوئی بھاگ سکے گا، نہ کوئی چھپ سکے گا، نہ ہی کسی کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز بلند ہوتی جائے گی تو پوری کائنات کا نظام بکھرنا شروع ہو جائے گا۔ زمین شدید زلزلوں سے لرز اٹھے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار بن جائیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج، چاند اور ستارے اپنی اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، پوری کائنات فنا کے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی، انسان، جن اور تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ فرشتہ موت حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی روح اس کے سپرد کر دیں گے۔ پھر کائنات میں زندگی کی کوئی علامت باقی نہیں رہے گی، ہر جاندار بے جان چیز، ہر آواز، ہر حرکت، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف ایک ذات باقی رہے گی۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ اور اس وقت قرآن کریم کا اعلان پوری شان کے ساتھ سچا ہو جائے گا، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور صرف آپ کے رب صاحب جل و جلال و اکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب پوری کائنات فنا ہو جائے گی تو ہر طرف ایسا سناٹا ہوگا جیسا پہلے کبھی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں دنیا میں تکبر کرنے والے؟ کہاں ہیں جبار اور ظالم بادشاہ؟ آج بادشاہی کس کی ہے؟ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوگی، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا، آج بادشاہ صرف ایک واحد و قہار اللہ ہے، آج بادشاہی صرف اللہ واحد و قہار کی ہے۔
اسی بے چینی کے عالم میں اچانک لوگوں کی نظریں ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگیں گے. کوئی اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہوگا, کوئی اپنی ماں کو, کوئی اپنی اولاد کو, کوئی اپنے بھائی کو, لیکن اس دن رشتوں کی محبت میں انسان کو اپنی فکر سے غافل نہ کر سکے گی. قرآن مجید اسی منظر کو یوں بیان فرماتا ہے, جس دن آدمی اپنے بھائی, اپنی ماں, اپنے باپ, اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ہر شخص کو اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. ہر طرف ایک ہی کیفیت ہوگی, بے بسی, انتظار اور خوف. پھر انسان سوچے گا, آج میری مدد کون کرے گا, آج میرا سہارا کون بنے گا, کسی کے پاس جاؤں, کسی کی فریاد کروں. اسی اضطراب اور بے قراری کے عالم میں میدان حشر میں ایک ایسا مرحلہ آئے گا جس کا انتظار پوری انسانیت کر رہی ہوگی, اور وہ منظر ایسا ہوگا کہ دل کانپ اٹھیں گے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر چہرہ مرجھا چکا ہے, ہر دل لرز رہا ہے. پوری انسانیت ایک ہی سوال کر رہی ہے, آخر حساب کا وقت کب ہوگا؟ تب لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے, آؤ کسی ایک ایسی ہستی کے پاس چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کرے, تاکہ حساب شروع ہو اور اس ہولناک انتظار کا خاتمہ ہو. سب سے پہلے انسانوں کا ایک عظیم سمندر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا. عرض کرے گا, آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں, اللہ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا فرمایا, ہمارے لیے سفارش فرمائیں. حضرت آدم علیہ السلام ایک اپنی غلطی کو یاد کریں گے اور فرمائیں گے, نفسی نفسی نفسی. اور پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. پھر ہر نبی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمائے گا, نفسی نفسی. اور پھر ارشاد فرمائیں گے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ. اور پھر پوری انسانیت کی نظریں ایک ہی دروازے کی طرف اٹھ جائیں گی, دلوں میں امید کی ایک آخری کرن باقی ہوگی. اور جب لوگ رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے کہ مجھے اپنی فکر ہے, بلکہ وہ صحیح حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. یہ وہ لمحہ ہوگا جس کا انتظار زمین کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک ہر ایک کو ہوگا. آج ذرا اپنے دل سے پوچھو, اگر اس وقت تمہارا نام پکار لیا جائے, کہ تم اس دن کے لیے تیار ہو, کہ تمہاری نمازیں گواہی دیں گی, کہ تمہارا قرآن تمہارے حق میں بولے گا, کہ تمہارے آنسو, تمہاری توبہ, تمہاری نیکیاں تمہارا سہارا بنے گی, کہ پھر حسرت کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا. اے سننے والو, ابھی وقت ہے, ابھی سانس باقی ہے, ابھی در توبہ کھلا ہے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن صرف اعمال ساتھ ہوں گے. اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ, کیونکہ جب قیامت برپا ہوگی تب افسوس ہوگا, مگر توبہ کا ایک لمحہ بھی باقی نہ ہوگا. میرے عزیزو, آج ہم دنیا میں بیٹھ کر قیامت کی باتیں سن رہے ہیں, لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب قیامت کو سن نہیں رہے ہوں گے بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت نہ کوئی واپسی کا راستہ ہوگا, نہ ایک نیکی بڑھانے کا موقع, نہ ایک گناہ مٹانے کا وقت. آج جو ایک سجدہ ہم پر بھاری لگتا ہے, کل اسی ایک سجدے کی تمنا ہوگی. آج جو ایک آنسو اللہ کے خوف سے نہیں نکلتا, کل آنسو ہی آنسو ہوں گے مگر فائدہ نہ ہوگا. آج جو قرآن بند پڑا ہے, کل انسان چاہے گا کہ کاش میں نے ایک آیت پڑھ لی ہوتی. آج جو نماز قضا ہو رہی ہے, کل انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا. دوستو, موت دور نہیں, قبر دور نہیں, اور قیامت بھی دور نہیں. ہماری غفلت کا خاتمہ ہے. آؤ آج ہی اپنے رب سے سچی توبہ کریں, اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کریں, نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, قرآن سے تعلق مضبوط کریں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی, ایمان پر موت اور قیامت کے دن اپنی رحمت نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.